درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال تبارک وتعالى في القرآن المجید واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ صدق اللہ۔ حاضرین محترم، بزرگان دین و برادران اہل سنت والجماعت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ آج مسجد حسن خواہ بہادر میں پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ انبیاء جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے انسانوں میں سے تھے اور مرد تھے، کوئی بھی عورت نبیہ نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح انسانوں کے علاوہ اللہ نے کسی کو اپنا نبی اور رسول نہیں بنایا۔ یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جو نبی کے لیے لازمی اور ضروری ہیں، کہ نبی انسان ہوتا ہے، نسل انسانی سے ہوتا ہے، اور نبی کی جنس مرد ہوتی ہے، عورت نبیہ کوئی بھی نہیں ہوئی۔ جس طرح یہ نبی کی خصوصیات ہیں، اسی طرح نبی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے متعین کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، جس کو شریعت کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ منصوص من اللہ ہے، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے۔ کوئی شخص بھی اپنی محنت سے، اپنے علم سے، اپنی ریاضت سے ترقی کرتا کرتا نبوت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کا علم اتنا زیادہ ہو گیا ہو کہ وہ علم کے اعتبار سے نبوت کے مقام پر پہنچ گیا ہو۔
یا کسی کی عبادت اتنی ہو گئی ہے، ریاضت اور محنت اتنی ہو گئی ہے کہ وہ نبی بن جائے۔ عبادت سے ولایت کے درجے تو ہیں، وہ تو حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن عبادت سے نبوت کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ علم حاصل کر کے انسان علامہ فہامہ تو بن سکتا ہے، استاد تو بن سکتا ہے، استاد العلماء ہو سکتا ہے، شیخ الحدیث ہو سکتا ہے، لیکن علم کے زور پر بھی کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ودیت کردہ، اللہ کی طرف سے ودیت کردہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص اپنی ریاضت اور محنت سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ نبوت ایک مقام ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، منصوص من اللہ۔ اسی طرح نبی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو، معصوم عن الخطا ہو، اس سے کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اور اسی طرح نبوت کے لیے یہ بھی ضروری ہے، نبوت کا خاصہ ہے کہ وہ مفترض الاطاعت ہوتا ہے، کہ نبی کی بات کی اطاعت کرنا امتیوں کے اوپر فرض ہے۔ یہ انبیاء کی چند خصوصیات ہیں جن کو لزوم نبوت کہتے ہیں، کہ نبی کے لیے یہ خصوصیات ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، کہ وہ انسان ہو، مرد ہو، منصوص من اللہ ہو، معصوم عن الخطا ہو، مفترض الاطاعت ہو۔ یہ 5 خصوصیات نبی کے لیے لازمی ہیں۔ ان میں سے کوئی خصوصیت بھی اگر کسی نبی کے اندر نہ پائی جائے تو وہ نبی نہیں کہلائے گا، وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر جا کر اعلان کر دے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ اعلان کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوص من اللہ ہونے کے اوپر دلیل ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، منصوص من اللہ ہیں۔ اور اسی طرح نبی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نبی کے اوپر وحی کا نزول ہو۔ جس طرح نبی کا مفترض الاطاعت ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، اسی طرح یہ بھی لازمی ہے اور ضروری ہے کہ نبی کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو۔ یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو ہر نبی کے اندر پائی جاتی ہیں، اور جس طرح یہ خصوصیات ہر نبی کے اندر پائی جاتی ہے، اسی طرح نبی کے علاوہ کسی بھی شخص کے اندر ان خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت موجود نہیں ہوتی۔ یہ نبوت کی خصوصیات ہیں۔ نبی کے علاوہ کوئی بھی منصوص من اللہ نہیں ہوتا، نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، نبی کے علاوہ کسی کے اوپر بھی وحی کا نزول نہیں ہوتا، اور اسی طرح نبی کے علاوہ کسی کی اطاعت فرض نہیں ہوتی۔
जिनकी हम बात मानते हैं, जिनकी इताअत करते हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातहत करते हैं कि अगर कोई शख्स नबी के हुक्म के मुताबिक हुक्म करता है तो उस बात को माना जाता है, इसलिए कि ये नबी का हुक्म है, नबी की इताअत है, नबी की बात है, सिर्फ ये बताने वाला है। और नबी की इताअत इसलिए होती है कि नबी खुदाबंद जलाल से हुक्म पाकर आगे लोगों तक पहुंचाता है। हम समझते हैं कि बज़ाहिर ये बात नबी कह रहे हैं, लेकिन ये नबी की बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है। नबी तो एक अल्लाह की बात को आगे पहुंचाने वाला है, पैगंबर है। तो ये बातें अकीदे से ताल्लुक रखती हैं। तो मैंने कहा कि जिस तरह नबी की इताअत फर्ज है, जिस तरह नबी मनसूस मिनल्लाह होता है, इसी तरह यह भी नबी के लिए जरूरी है कि वो मासूम अनिल खता हो, उससे कोई गलती सरजद न हो, कोई गुनाह उससे कसूर न हो। अब यह एक ऐसी खसूसियत है कि जो नबी के लिए तो जरूरी है, लेकिन गैर नबी के लिए ये नहीं है। नबी के लिए क्यों जरूरी है? इसलिए कि अगर नबी से गुनाह होना हो, गुनाह का सुदूर हो जाए और नबी गलती कर सकता हो, तो फिर उसकी इताअत फर्ज नहीं हो सकती। अगर नबी से गुनाह हो सकता है ना, नबी गलती कर सकता है, तो फिर उसकी इताअत फर्ज नहीं हो सकती। इसलिए कि जो खुद गलतियों का मुर्तकिब हो, उसकी इताअत फर्ज कैसे हो सकती है? कि हो सकता है कि वो जो बात कह रहा हो वो गलत कह रहा हो, उसके ऊपर गलती के ऊपर हो, इसके लिए उसकी इताअत नहीं की जा सकती। इसलिए अल्लाह ने अंबिया को गलतियों से, गुनाहों से पाक पैदा किया। लेकिन हम जब कुरान करीम पढ़ते हैं और अंबिया की तारीख उठाते हैं, तो अंबिया की तारीख में मुतअद्दिद अंबिया की ऐसी सूरत हाल हमारे सामने आती है कि वो लगता है कि इस नबी से तो ये गलती हुई है, ये कसूर हुआ है। देखिए, अंबिया से गलती और कसूर, गुनाह नहीं होता, सुदूर नहीं होता। अंबिया से जो ज्यादा से ज्यादा अमल वाक़या होते हैं उसको कहते हैं ज़ल्लत, लग़ज़श, डगमगा जाना, या दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं फिसल जाना। अब ये जो फिसल जाना है, डगमगाना है, ज़ल्लत जो है, ये इंसान के अपने इख्तियार में नहीं, और गुनाह उसे कहते हैं जो इंसान अपने इख्तियार और इरादे से करता है। गैर इरादी तौर पर अगर कोई फेल सरजद हो गया है, कोई वाक़या हो गया है, तो वो गुनाह के जुमरे में नहीं आता। गुनाह के जुमरे में वो होगा कि जो इंसान बिल इरादा कोई फेल करे, कोई काम करे, कोई अमल करे, तो वो गुनाह होगा। जैसे हदीस पाक में आता है कि अगर इंसान की नजर किसी गैर महरम पर पहली दफा गैर इरादी तौर पर चली गई है, तो वो उसकी माफ है, उस पर उसको उसका मुआवजा नहीं होगा। मुआवजा उस निगाह पर होगा जो उसने इरादे से दूसरी दफा डाली है। तो गुनाह उसको कहते हैं कि जो इंसान बिल इरादा फेल करता है और वो खिलाफ शरीयत हो, खिलाफ खुदा के हुक्म हो, तो फिर वो गुनाह है। अगर ऐसा नहीं है, बल्कि वो बगैर इरादे के उससे ज़ल्लत वाक़ हो गई है, डगमगा गया है, लग़ज़श वाक़ हो गई है, तो ये गुनाह नहीं। और अंबिया से जितनी भी होती हैं, ये सारी की सारी इसी तरह की ज़ल्लत हैं, डगमगाना है, फिसल जाना है। या ज्यादा से ज्यादा नबियों से ये वाक़या होता है कि दो सूरतें हैं अमल की सामने,
اور ان میں سے نبی جو صورت اختیار کرتا ہے وہ خلاف اولا ہوتی ہے، ترک اولا ہوتی ہے۔ بہتر تو یہ تھا کہ اس دوسری صورت کو اختیار کرتا، لیکن نبی ارادے سے ایک جس صورت کو اختیار کیا ہے، یہ صورت جو ہے وہ خلاف اولا ہے، ترک اولا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں کہ خطا ہو گئی ہے، اور نبی سے اگر خطا واقع ہو جائے تو خداوند ذوالجلال نبی کو اس خطا کے اوپر قائم نہیں رہنے دیتے، فوراً بذریعہ وحی اللہ اس خطا سے رجوع کرنے کا نبی کو حکم ارشاد فرما دیتے ہیں۔ یہ تو نبی کی پوزیشن ہے خطا کی صورت میں، اور یہ نبی کی پوزیشن ہے معصوم عن الخطا ہونے کی۔ لیکن نبی کے علاوہ کوئی شخص بھی معصوم عن الخطا نہیں۔ اب ایک عقیدہ جو ہم اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ معصوم نہیں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں، لیکن صحابہ کو اللہ نے محفوظ بنایا ہے۔ معصوم اور محفوظ میں فرق کیا ہے؟ معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے غلطی گناہ سرزد واقعہ نہیں ہوتا، اور محفوظ اس کو کہتے ہیں کہ اس سے گناہ سرزد ہو تو جاتا ہے، انسان ہے، لیکن خداوند ذوالجلال دنیا کے اندر ہی، زندگی میں ہی اس کو گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ انبیاء سے اگر خطا ہو جائے، اللہ نبی کو خطا پر قائم رہنے نہیں دیتے، فوراً بذریعہ وحی اللہ نبی کو مطلع کر دیتے ہیں کہ یہ خطا ہو گئی ہے، اس پر قائم نہیں رہنا، اور اللہ سے وحی اور اطلاع پا کر نبی اس خطا کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ صحابی سے غلطی ہو جائے، قصور ہو جائے، گناہ ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت صحابی کو اس گناہ کے اوپر نادم ہونے کی توفیق زندگی کے اندر ہی عطا کرتا ہے، اور صحابی زندگی کے اندر ہی اللہ کے سامنے تائب ہو کر اس اپنے گناہ سے خداوند ذوالجلال سے معافی مانگ لیتا ہے، اور اس گناہ کے اوپر صحابی قائم نہیں رہتا۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں، سیرت کے اندر موجود ہیں، صحابہ اکرام کے واقعات کے اندر موجود ہیں، کہ بعض صحابہ سے غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کو اس گناہ کے اوپر توبہ کرنے کی فوراً توفیق عطا فرما دی۔ ایک واقعہ آتا ہے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اور ان سے گناہ ہو گیا، گناہ کا صدور ہو گیا کہ انہوں نے برائی کا ارتکاب کر لیا۔ برائی کا ارتکاب کرنے کے بعد حضرت ماعز اسلمی اپنے گناہ کے اوپر نادم ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئی ہے، مجھ پر حد جاری کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ اب یہ صحابی دوسری طرف سے پھر کر آئے اور آ کر دوبارہ اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چہرہ نمبر تیسری طرف پھیر لیا۔ اب یہ تیسری طرف سے گھوم کر آتے ہیں اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر حد جاری کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔
اب یہ واقعہ بظاہر تو معمولی لگتا ہے، لیکن یہ معمولی نہیں. اس صحابی رسول کے پختہ ایمان کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جس کے غلطی ہو گئی بحیثیت انسان ہونے کے گناہ ہو گیا، لیکن وہ بار بار اپنے گناہ کا اعتراف کر کے دنیا کی سزا اور حد اپنے اوپر جاری کرا کر آخرت کے مواقع سے بچنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کے اندر ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، انسان ہیں، لیکن ہم گناہ کر کے گناہ کو چھپاتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. اگر پتہ چل گیا تو ہمیں سزا ملے گی، سزا ہوگی. لیکن صحابی رسول کا ایمان کس درجے کا تھا، کس لیول کا تھا کہ بحیثیت انسان گناہ تو ہو گیا، اب وہ گناہ کو چھپا نہیں رہے، بلکہ ان کا یہ ایمان ہے کہ دنیا کے اندر جو ہلکی سزا ہے، اگرچہ یہ بہت بڑی سزا تھی، لیکن ان کا یہ ایمان ہے کہ یہ دنیا کی جو سزا مجھے مل رہی ہے یہ آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے. لہذا دنیا کی سزا لینے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن آخرت کی اللہ رب العزت کی سزا سے میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں. یہ صحابی کی اعلیٰ ایمان کی ایک نشانی اور علامت ہے. وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کر بار بار اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، گناہ کا اعتراف کرتے ہیں. اب یہ خداوند ذوالجلال کی حکمت تھی. ہر بات کے اندر، ہر عمل کے اندر خداوند ذوالجلال کی حکمت ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ میرا نبی جو اسلام کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر انہوں نے اسلام کو، دین کو اپنی زندگی میں کامل طور پر نافذ نہ کیا اور ہر عمل کو دنیا کے سامنے دکھایا نہیں، پیش نہ کیا، تو بعد میں آنے والی امت کہے گی کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بعد میں اس پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ نے حضور کی زندگی مبارک کے اندر ہی ان سزاؤں کو نافذ کر کے عملی طور پر امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا تھا. اس لیے خداوند ذوالجلال نے صحابہ کرام سے ایسی غلطیاں کرائیں خود کہ جو غلطیاں ہونے کے بعد ان پر سزائیں نافذ ہوئیں اور اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر بعد میں آنے والی امت کے لیے ایک نمونہ قرار پائیں. یہ سیرت کا ایک پہلو ہے. تو حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے جب 3 دفعہ انہوں نے جرم کا اعتراف کیا، 4 دفعہ اعتراف کیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماعز اسلمی کے اس گناہ کا کوئی گواہ تو نہیں تھا، لیکن اس نے 4 دفعہ اپنے اس گناہ کے اوپر خود گواہی دے دی ہے، لہذا اب میں اس کے اوپر حد جاری کروں گا. حضرت ماعز اسلمی پر حد جاری ہوئی. اور حد کیا ہے؟ برائی کی حد کیا ہے کہ اس کو، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے. چنانچہ ماعز اسلمی کو میدان کے اندر کھڑا کر دیا گیا. مدینہ طیبہ کے اندر ایک ٹیلہ تھا، اس ٹیلے کے اوپر حضرت ماعز اسلمی کو کھڑا کر دیا گیا. میں جب دوسری دفعہ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں عمرے کے لیے حاضر ہوا مدینہ طیبہ میں، تو میرے ساتھ ایک عالم تھے مولانا رشید احمد حضرو کے. انہوں نے مجھے مختلف مقامات کی نشاندہی فرمائی، مقامات دکھائے. جاتے جاتے مدینہ طیبہ سے باہر ایک ٹیلہ تھا اور اس ٹیلے کی انہوں نے نشاندہی فرمایا کہ یہ وہ ٹیلہ ہے جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز اسلمی پر حد جاری فرمائی تھی. وہ ٹیلہ اس وقت موجود تھا، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں. میں نے اس کی زیارت کی ہے. تو حضرت ماعز اسلمی کو اس ٹیلے کے اوپر کھڑا کر دیا گیا اور مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان کو پتھر مارو. پتھر مارے گئے. ایک شخص نے پتھر مارا، حضرت ماعز اسلمی کے جسم سے خون نکلا اور خون کا چھینٹا ایک صحابی رسول کے کپڑوں کے اوپر آ کر پڑا.
اب یہ صحابی کے جس کے کپڑے کے اوپر حضرت ماعز اسلمی کے خون کا چھٹا لگا تھا، ان کی زبان سے حضرت ماعز اسلمی کے لیے نازیبا جملے نکلے اور کہنے لگے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور ان کے جسم کا ناپاک خون ہمارے جسموں کے اوپر، ہمارے کپڑوں کے اوپر آ کر ہمارے جسموں کو ناپاک، کپڑوں کو ناپاک کرتا ہے۔ یہ الفاظ نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے اندر، حضرت ماعز اسلمی کے بارے میں اس صحابی کے یہ نازیبہ الفاظ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا خبردار، میرے ماعز اسلمی کے بارے میں کوئی بھی ایسا جملہ کہے کہ ماعز اسلمی وہ صحابی ہے میرا کہ اس نے گناہ کر لینے کے بعد اتنے سچے دل سے توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو تمام مدینہ کے لوگوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے، ایک روایت کے اندر ہے کہ میری تمام امت کے لوگوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو تمام لوگوں کے خداوند ذوالجلال گناہوں کو معاف کر دے۔ ماعز اسلمی نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ تمام میری امت کے لوگوں کے اوپر اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ اتنی سچی توبہ کی ہے ماعز اسلمی نے۔ تو خداوند ذوالجلال نے صحابہ کرام کو یہ مقام اور یہ شرف عطا کیا کہ صحابہ کرام سے گناہ تو ہو جاتا ہے، ہو گئے ہیں، لیکن گناہوں کے بعد اللہ رب العزت صحابہ کو توبہ کی دنیا کے اندر ہی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور صرف دنیا کے اندر توبہ کی توفیق نہیں دیتے بلکہ بسا اوقات صحابہ کرام کی غلطیوں کے اوپر اللہ نے آسمانوں سے ان کے لیے مغفرت کے اعلان کیے، ان کی توبہ کو قبول کرنے کے متعدد دفعہ اعلانات ہوئے کہ میرے صحابہ سے، میرے نبی کے صحابہ سے غلطی تو ہو گئی ہے لیکن میں خداوند ذوالجلال اس غلطی کے اوپر ان کو معاف کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر غزوہ احد کے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کفار نے شدید حملہ کیا اور ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ میدان کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی اور لوگ میدان کو چھوڑ کر دور تک پیچھے ہٹ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی چند صحابہ کے ساتھ اکیلے میدان کے اندر ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ کفار نے آپ پر تیروں کی بارش کی، حتیٰ کہ آپ ایک گڑھے کے اندر گر گئے، آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے۔ اتنی شدید کیفیت پیش آئی۔ اب یہ لوگ جو عجیب و غریب قسم کے حالات ہو جانے کی وجہ سے اور کافروں کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے، تو صحابہ کرام کے دل بجھ گئے، تو دور تک میدان چھوڑ کر دور تک چلے گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ پھر جب اعلان ہوا کہ اللہ کے نبی تو موجود ہیں تو سارے واپس لوٹ آئے، لیکن ایک دفعہ تو چلے گئے۔ یہ صحابہ سے غلطی ہوئی، یہ صحابہ سے غلطی ہوئی، لیکن غلطی ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی اس غلطی کو معاف کر دیا، اور معاف کر کے باقاعدہ قرآن حکیم میں اعلان کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں اللہ صحابہ کی اس غلطی کو معاف کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اے میرے نبی وہ لوگ کہ جو اس جنگ کے دوران آپ سے دور چلے گئے تھے،
آپ کو چھوڑ گئے تھے، آپ سے دور چلے گئے تھے. اے میرے نبی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان لوگوں کو ڈگمگا دیا تھا. مستزل، وہی ذلت کا لفظ جو اللہ نے انبیاء کے لیے فرمایا نا، وہی صحابہ کے لیے فرمایا. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان نے ان کو ڈگمگا دیا تھا، پھسلا دیا تھا. ارادتاً انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ دور چلے گئے. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اے میرے نبی، اللہ رب العزت ان کو اس غلطی کے اوپر معاف کر چکا. اور کیسے معاف کیا؟ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا بنو كنت فظا غلیظ القلب، اے میرے نبی، یہ تجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن اگر تو سخت دل ہوتا، غلیظ القلب، اگر تو مجبور ہوتا، سخت دل ہوتا، لن تنسو من حولک، تو یہ تیرے پاس جمع نہ ہوتے، بکھر جاتے. اس لیے فاعف عنہم، اے میرے پیغمبر تو بھی ان کو معاف کر دے. اللہ خود معاف کر کے سفارش کر رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، غلطی ان سے ہو گئی ہے، لیکن فاعف عنہم، تو بھی ان کو معاف کر دے. واستغفر لہم، اور مجھ سے، میرے دربار سے ان کے لیے مغفرت طلب کر. یہ صحابہ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. فرمایا کہ تو بھی ان کو معاف کر. اللہ خود سفارش کر رہا ہے میرے پیغمبر معاف کر دے، اور صرف معاف نہ کر بلکہ مجھ سے ان کے لیے مغفرت طلب کر. وشاورہم فی الامر، اور ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ اعتماد پر پورے نہ اترے ہوں. فرمایا وشاورہم فی الامر، معاملات کے اندر ان سے مشورے کیا کر، وہ تجھے اچھے مشورے دیں گے، معاملات میں ان سے مشورہ طلب کیا کر. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو اللہ نے محفوظ بنایا کہ اگر ان سے کوئی غلطی، کوئی قصور، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، بحیثیت انسان ہونے کے خداوند ذوالجلال نے دنیا کے اندر ہی ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. اے میرے پیغمبر تو بھی ان کو معاف کر دے. اب بعض لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان میں سے تو بہت سارے لوگ منافق تھے، اور منافقانہ طور پر انہوں نے اسلام کا اظہار کیا ہوا تھا، وہ سچے دل سے نعوذ باللہ مومن نہیں تھے. ایسی کوئی بات نہیں. یہ جو منافقت کا لیبل تھا یہ صحابہ کرام کے اوپر قطعاً نہیں تھا. یاد رکھیں صحابہ میں سے کوئی بھی منافق نہیں ہوا. منافق وہ لوگ تھے کہ جو مدینہ طیبہ کے اندر کچھ یہودی تھے اور کچھ باہر مدینہ طیبہ کی بستیوں کے اندر رہنے والے لوگ تھے، جن کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا 11ویں پارے کے اندر. اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کچھ ارد گرد کے اعرابی دیہاتی لوگ جن میں منافقت کا مرض پایا جاتا ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ چند گنے چنے مدینہ کے اندر بھی موجود ہے. وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، منافق تو ہیں اعرابی دیہاتی. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ،
اور کچھ مدینہ کے اندر بھی ہیں جن کے اندر نفاق کی علامت پائی جاتی ہے. لا تعلمہم، اے میرے پیغمبر تو ان کو نہیں جانتا، اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے کون کون منافق ہے. نبی نہیں جانتے تھے، اللہ جانتا تھا. اور پھر وقت آیا کہ خدا بند ذوالجلال نے اپنے نبی کو بھی منافقوں کا علم عطا کر دیا، اور اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ میرے پیغمبر فلاں 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 منافق ہیں. اللہ کے نبی نے ان منافقوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ منافق تو لوگ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ منافق تھے، لیکن ان منافقوں کے ساتھ سلوک کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا، رویہ کیا رکھا؟ یہ کوئی نہیں بتاتا. آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی کے اندر اسی آیت کے ماتحت روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک دن مسجد نبوی میں اپنے خطبے کے دوران منبر شریف کے اوپر کھڑے ہو کر 36 منافقوں کو نام لے لے کر اپنی مسجد سے نکال دیا تھا. اللہ کے پیغمبر نے ایک ایک کا نام لیا، فرمایا یا فلاں اخرج انکا منافق، اے فلاں نکل جا مسجد سے، تو منافق ہے. اخرج فانکا منافق، نکل جا تو منافق ہے. 36 آدمی اللہ کے پیغمبر نے جو منافق تھے نام لے لے کر ایک ایک کو مسجد سے نکال دیا تھا. اور ان کے نام بھی روایات کے اندر، تاریخ کے اندر، احادیث کے اندر موجود ہیں. وہ منافق تھے جن کو اللہ کے پیغمبر نے نکال دیا تھا، جو نبی کے اصحاب تھے ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا. اور یاد رکھیں، صحابی کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو مرتے دم تک اپنے ایمان کے اوپر قائم رہے، اللہ کے نبی کی اس نے صحبت اٹھائی ہو، ایمان لایا ہو اور مرتے دم تک اس کے اوپر قائم رہے، اس کو کہتے ہیں صحابی. اور جس کو اللہ کے نبی نے نکال دیا نام لے کر مسجد سے، اخرج انکا منافق، ان کا تو نہ دنیا رہی نہ دین رہا. اللہ کے پیغمبر جس کو نکال دے مسجد سے، نکل جا تو فلاں منافق ہے، اس کے پلے کیا بچتا ہے؟ لہذا یہ کہنا کہ صحابہ میں نعوذ باللہ منافق تھے، بہت بڑا احترام ہے صحابہ کے اوپر، بہتان ہے. صحابہ میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا. اور خصوصاً بالخصوص جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے، ان میں تو منافقت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو ہجرت کر کے مدینہ آئے ان میں سے تو منافقت کا سوال ہی ان میں سے پیدا نہیں ہوتا. یہ جو منافق تھے یہ مدینہ کے رہنے والے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو ہجرت کر کے آئے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا. اور یہ جو چاروں خلفائے راشدین ہیں، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان ذی النورین، سیدنا حضرت علی مرتضیٰ، یہ چاروں خلفاء یہ مہاجرین میں سے ہیں، اور مہاجرین میں کوئی منافق نہیں. لہذا یہ جو پروپیگنڈا نعوذ باللہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ تو صرف اقتدار کی خاطر نعوذ باللہ مومن ہوئے تھے، مسلمانوں کا اظہار انہوں نے کیا ہوا تھا، یہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، یہ بہت بڑا الزام ہے جس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے.
تو खुदाबंद जुल जलाल अस्हाब नबी को ये तौफीक अता फरमाता है कि अगर उनसे कोई गलती कोई गुनाह बहसियत इंसान होने की दुनिया में सरसद हो जाए, अल्लाह दुनिया में ही उनको तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। इसको कहते हैं सहाबा महफूज हैं, अंबिया मासूम है, उनसे गुनाह सरजद अल्लाह होने ही नहीं देता, और सहाबा महफूज हैं, उनसे गुनाह सरजद हो जाए अल्लाह दुनिया के अंदर ही उनको तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अस्हाब रसूल और अंबिया का एहतराम, उनका मकाम समझने इताअत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि।